یہ 20ویں صدی کے اواخر کی ایک شب کا ماجرا ہے۔ ہوٹل موہنجو داڑو کی 71ویں منزل پر، جو سب سے اونچی اور باغیچہ آویزاں کے نام سے موسوم ہے، ارباب حکومت کی جانب سے ایک پرتکلف ضیافت نیم شبی دی جا رہی ہے۔ مہمانوں میں دنیا بھر کے ملکوں کے سفیر، سائنسدان، مفکر اور صحافی شامل ہیں۔ ہوٹل کی چھت پر کھلے آسمان کے نیچے کم خواب کا ایک شامیانہ، جس کے کناروں پر موتیوں کی خوشنما جھالر لگی ہے، جڑاؤں استادوں پر نصب کیا گیا ہے۔ شامیانے کے نیچے رنگا رنگ قالینوں کا فرش بچھا ہے۔ یہ وہی قالین ہیں جو پٹسن کے سنہرے ریشے سے بنائے جاتے ہیں اور اپنی نفیس بنت، پائیداری اور نقش و نگار کی دلاویزی کے باعث دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں۔ ان قالینوں پر تھوڑے تھوڑے فصل سے شادہ اور آرام دہ مخملی صوفے رکھے ہیں، جن پر معزز مہمان اپنی بیگمات کے ساتھ متمکن ہیں۔ یہ مہمان، جو 5 براعظموں کے مختلف تمدنوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنا اپنا پروقار قومی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ان کے جدا جدا ناک نقشے، ان کی مخصوص حرکات و سکنات، ان کی الگ الگ بولیاں، ہر ملک کی عورت کا جداگانہ حسن، اس کی مختلف طرز آرائش و زیبائش، اس کے مخصوص کرشمہ و ادا دیکھنے والے پر ایک محویت کا عالم طاری کر دیتے ہیں۔ ہر چند بظاہر کوئی ہنڈا، بلب، گیس یا ٹیوب لائٹ دکھائی نہیں دیتی، پھر بھی سارا پنڈال بقائے نور بنا ہوا ہے۔ جا بجا فوارے چھوٹ رہے ہیں، جن کی پھواروں پر رنگ برنگی شعاعیں پڑ رہی ہیں۔ باغیچہ آویزہ میں قسم قسم کے پیڑ پودے کثرت سے لگائے گئے ہیں، جن کے پھولوں کی ملی جھولی خوشبو دلوں میں ایک نشاط کی کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ مہمانوں کے وسط میں ایک اونچی گول میز پر، جو کارچوبی کے کام کے ایک پیش قیمت میز پوش سے مزین ہے، ایک بڑا سا خوبصورت ریڈیو سیٹ رکھا ہے۔ اس سیٹ کے اندر چاروں طرف اسپیکر اس ترکیب سے لگائے گئے ہیں کہ ہر شخص کو، خواہ وہ کسی سمت بیٹھا ہو، آواز صاف سنائی دے۔ اس وقت ریڈیو سے آرکیسٹرا کی موسیقی نشر ہو رہی ہے، جس کی دھن اس تقریب کے لیے خاص طور پر باندھی گئی ہے۔ اور وہ تقریب کیا ہے؟ وہ یہ کہ آج رات 1:45 سے لے کر 2 بجے کے درمیان کسی وقت پاکستان کا پہلا خلا پیما چاند پر اتر جائے گا، اور اس کی اس بے نظیر کامیابی کا حال اور چاند پر اس کے مشاہدات براہ راست اسی کی زبان سے نشر کیے جائیں گے۔ گو دنیا کے بعض ممالک پچھلے کئی برس سے چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس امر میں اولیت حاصل کرنا پاکستان کی قسمت میں لکھا تھا۔ جب پاکستان نے تسخیر قمر کے سلسلے میں اپنے عزم کا اعلان کیا، تو پہلے تو ان ملکوں کے سربراہوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ پاکستان نے اس میدان میں اس قدر ترقی حاصل کر لی ہے۔ مگر جب ان کے سفیروں نے، جو پاکستان میں مقیم تھے، پاکستان کے اس ارادے کی تصدیق کر دی، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور انہوں نے اپنے اپنے ہاں کے سائنسدانوں اور دانشوروں کو اس تقریب کا حال بچشم خود دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقت رات کا 1 بج چکا ہے، مگر دنیا کے دور دراز حصوں سے آئے ہوئے ان مہمانوں میں سے کسی کے چہرے سے بھی تھکاوٹ یا کسل مندی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ چاق و چوبند نظر آ رہے ہیں۔ ہوٹل کے خدام زرنگار وردیاں پہنے، ہلکے پھلکے طعام اور مشروبات کے تشت اٹھائے مہمانوں کی تواضع میں مصروف ہیں۔ کچھ لوگ باہم گفتگو کر رہے ہیں، کچھ ریڈیو کی موسیقی سن رہے ہیں، جس کا سلسلہ کبھی کبھی منقطع ہو جاتا ہے، اور اناؤنسر آج رات کے پروگرام کی تفصیل یا کوئی مقرر چاند کی مہم کے سلسلے میں ابتدائی کامیابیوں کا حال سنانے لگتا ہے۔ کچھ مہمان جب بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے ہیں، تو شامیانے سے باہر نکل کر باغیچہ آویزاں کی پرفضا روشوں میں ٹہلنے یا گرد و نواح کا منظر دیکھنے لگتے ہیں۔ یوں تو شہر میں کئی عمارتیں ہوٹل موہنجو داڑو سے بھی اونچی اونچی ہیں، مگر مضافات اور سمندر کا جو دلفریب نظارہ باغیچہ آویزاں سے دکھائی دیتا ہے، اور کہیں سے دکھائی نہیں دیتا۔ خصوصاً رات کے وقت تو جہازوں اور جزیروں کے مکانوں کی روشنیاں دور سے جھلملاتی ہوئی بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ اس وقت فروری کا چاند اپنی پوری تابندگی کے ساتھ روئے زمین پر خنک چاندنی بکھیر رہا ہے۔ اس کا نظارہ بجائے خود ایک عجیب جاذبیت رکھتا ہے۔ مہمانوں کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں، اور وہ موجودہ تقریب کی مناسبت سے اور بھی محویت کے ساتھ اسے دیکھنے لگتے ہیں۔ آخر 1:30 بجے کے قریب ریڈیو پر اعلان کیا گیا، سب مہمان اپنی اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ جائیں۔ اس وقت مہمانوں کی اشتیاق کی کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خصوصاً بعض خواتین پر تو اضطراب کسی کیفیت طاری ہے، جس پر قابو پانے کے لیے انہوں نے اپنی مٹھیاں بیچ رکھی ہیں۔ دم بھر میں سب لوگ جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اپنے اپنے صوفوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ سب نے کان ریڈیو کی آواز پر لگا دیے۔ کچھ وقت اور انتظار میں گزرا، اس کے بعد اناؤنسر کی آواز یہ اعلان کرتی ہوئی سنائی دی، اب ہم اپنے سننے والوں کو چاند پر لیے چلتے ہیں، جہاں اس وقت اجرام فلکی پر انسانی فتوحات میں ایک نیا اور انوکھا اضافہ ہونے کو ہے۔ لیجئے ہمارے خلا پیما جو اس مہم کو سر کر رہے ہیں، آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ریڈیو سے ایسی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی جیسے کسی دور دراز ملک کے اسٹیشن کو پکڑتے وقت سنائی دیا کرتی ہے۔
اس فضائی گڑبڑ کا سلسلہ چند لمحے جاری رہا۔ اس کے بعد ایک انسانی آواز اس شور میں سے ابھرنی شروع ہوئی۔ پہل الفاظ صاف سنائی نہ دیے مگر رفتہ رفتہ واضح ہوتے گئے۔ میں کیپٹن آدم خان، سکنا ضلع جھنگ، عمر 35 سال، آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا خلائی جہاز اس وقت چاند کی سطح سے صرف 5000 فٹ کی بلندی پر رہ گیا ہے۔ جہاز کی رفتار 75 میل فی گھنٹہ کر دی گئی ہے۔ مجھ کو چاند کی سطح بہت صاف نظر آ رہی ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جسے سائنسدان طوفانوں کے سمندر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ عجیب نظارہ ہے، پر ہال بھی ہے اور دلکش بھی۔ لیجیے، اب بلندی صرف 2000 فٹ رہ گئی ہے۔ جہاز کی رفتار 40 میل فی گھنٹہ ہے۔ مجھے اس سفر میں الحمدللہ کسی قسم کا حادثہ پیش نہیں آیا۔ خدا نے چاہا تو میرا جہاز حسب توقع آہستگی کے ساتھ چاند پر اتر جائے گا۔ اب میں 1000 فٹ سے بھی کم بلندی پر ہوں۔ جہاز کی رفتار بتدریج بہت کم کی جا رہی ہے۔ لیجیے، اب میں صرف 700 فٹ چاند کی سطح سے بلند ہوں۔ 500 فٹ، رفتار 10 میل فی گھنٹہ، صرف 250 فٹ، 100 فٹ۔ الحمدللہ کہ میرا خلائی جہاز صحیح سلامت چاند کی سطح پر اتر گیا ہے۔ اس وقت پاکستانی گھڑیوں کے مطابق رات کا 1:48 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جلسے کے تمام شرکاء نے جو دم سادے بیٹھے تھے اور جن کے دل کی دھڑکنیں پل پل میں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں، ایک ساتھ اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ ریڈیو سے خلا پیما کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی اور اس کے بجائے قومی ترانہ بجنا شروع ہو گیا۔ سب لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ جب ترانہ ختم ہوا تو جلسے کا پنڈال تالیوں کے شور اور نعرہ ہائے تحسین و آفرین سے گونج اٹھا۔ غیر ملکی سفیر، سائنسدان اور اہل دانش اپنی نشستوں سے اٹھ کر ارباب حکومت کے پاس جانے، ان سے مصافحہ کرنے اور انہیں مبارکباد دینے لگے۔ یہ سلسلہ کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد ریڈیو سے پھر پہلے کی طرح گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ سب مہمان جلدی سے پھر اپنی اپنی جگہ آ بیٹھے۔ اب کہ کیپٹن آدم خان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ صاف سنائی دی۔ ابھی میں نے اپنا قومی پرچم طوفانوں کے سمندر کی سرزمین پر گاڑ دیا ہے۔ چاند کی سطح جمی ہوئی بھوبل کی طرح ہے، کہیں سخت کہیں نرم، مگر اس میں پاؤں دھستے نہیں جا بجا۔ دراڑے اور گڑھے ہیں، کہیں یہ گڑھے بہت بڑے ہیں جیسے آتش فشاں پہاڑوں کے دہانے ہوں۔ پرچم گاڑنے کے مقدس فریضے سے فارغ ہو کر میں نے سب سے پہلے اس کے سائے میں اس خدائے لم یزل کے حضور نماز شکرانہ ادا کی، جس کے فضل و کرم سے آج ہمارے ملک نے اپنا صحیح مقام پا لیا ہے اور اب وہ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ اور طاقتور ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ جلسے کا پنڈال ایک بار پھر نعرہ ہائے تحسین و آفرین سے گونج اٹھا۔ جب شور تھما تو خلا پیما کی آواز یہ کہتی ہوئی سنائی دی، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ چاند میں 2 ہفتے کا دن ہوتا ہے اور 2 ہفتے کی رات۔ یہاں اس وقت دن ہے جس کو شروع ہوئے ہمارے حساب سے تقریباً 36 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی آکسیجن ہے کہ میں یہاں چاند کا پورا ایک دن بسر کر سکوں، اور میرے خلائی جہاز میں اتنا ایندھن ہے کہ وہ مجھے بفضل خدا خیر و عافیت کے ساتھ وطن واپس پہنچا سکے۔ لیجیے، اب میں آپ سے یہاں کے گرد و پیش کے حالات اور اپنے مشاہدات بیان کرتا ہوں۔ ابھی سپیدہ سحر نمودار نہیں ہوا تھا کہ کراچی سے سینکڑوں میل دور ایک قصبے کی چھوٹی سی مسجد میں ایک ملا صاحب نماز فجر کے بعد نمازیوں سے کہہ رہے تھے، ابھی میں نے اپنے ٹرانزسٹر پر یہ اعلان سنا ہے کہ پاکستان کا کوئی مردود شخص چاند پر پہنچ گیا ہے، خدا اس کو غارت کرے۔ برادران اسلام، یہ صریح کفر ہے کہ جن اشیاء پر مشیت ازدی نے اسرار و رموز کے حجاب ڈال رکھے ہیں، انہیں سائنس اور نام نہاد ترقی کے نام پر بے نقاب کیا جائے۔ بھائیوں، ہم نے اپنی اس چھچوری حرکت سے باری تعالیٰ کی جناب میں سخت گستاخی کی ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ عنقریب ہم پر خدائے قہار کا غضب نازل ہونے والا ہے۔ گاؤں اور قصبوں ہی کے نہیں، شہروں کے ملاؤں میں بھی اس خبر سے ہلچل مچ گئی۔ چنانچہ ایک شہر کی درسگاہ میں ایک ملا صاحب جو در پردہ شعر و سخن کا بھی مذاق رکھتے تھے، نیو نکتہ سنج تھے۔ باری تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا اور یہ اختیار بخشا ہے کہ جا وہاں جو جی میں آئے کرتا پھر، مگر انسان کا ناشکرا پن اور اس کی ہوس ملک گیری دیکھو کہ اسے زمین کی لامحدود وسعتیں اپنے اعمال و افعال کے لیے تنگ معلوم ہوتی ہیں، اور اس نے اپنے خالق ہی کے آستانہ خاص، اس کی آسمانی مملکت ہی پر جو چاند سورج اور ستاروں پر محیط ہے، غاصبانہ قبضہ جمانے کی ٹھان لی ہے۔ اللہ، انسان کے جنون نخوت کا کچھ ٹھکانہ ہے کہ اس نے فرشتوں کو تو صید ذبح قرار دے کر چھوڑ دیا اور خود یزداں ہی پر کمندیں پھینکنی شروع کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اگلے جمعے کو دارالسلطنت کی وسیع جامع مسجد میں، جہاں ہزاروں مسلمان نماز جمعہ کے لیے جمع ہوئے تھے، شہر کے ایک شیوا بیاں خطیب للکار کر اپنے خطبے میں کہہ رہے تھے، مسلمانوں، تمہاری درسگاہوں میں جو شیطانی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، جانتے بھی ہو ان کا لب لباب کیا ہے؟ ان کا لب لباب یہ ہے کہ مادہ مثل ذات باری تعالیٰ ازلی ہے، یا ذات باری تعالیٰ نعوذ باللہ خود مادی ہے۔ تم نے دیکھا ان علوم نے رفتہ رفتہ کیا گل کھلایا؟ میرا اشارہ تسخیر قمر کی طرف ہے، جس کی خبر تم نے ریڈیو پر سنی اور اخباروں میں پڑھی ہوگی۔
ہماری حکومت جو مغرب کی پیروی میں لادینیت کا شکار ہو گئی ہے، اپنی اس کامیابی پر پھولی نہیں سماتی، حالانکہ یہ سخت کافرانہ و ملحدانہ فعل ہے جس کا مرتکب شریعت کی روح سے واجب القتل ہے۔ مسلمانوں، آج ہر طرف فسق و فجور کا بازار گرم ہے، زمین فتنہ و فساد کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے، بے دینی، بے غیرتی، بے حیائی، فحاشی، عیاشی اور کفر و الحاد کا دور دورہ ہے، اللہ کا کلام نیچا اور کفر کا بول بالا ہو رہا ہے، زناکاری، شراب خوری اور قمار بازی دھڑلے سے ہو رہی ہے، آلات لہو و لعب اور ناچ گانے کا عام رواج ہو گیا ہے، عورت کی آنکھ سے حیا اور جسم سے لباس کی قید اٹھ گئی ہے، یہ ساری علامتیں قرب قیامت کی ہیں۔ مسلمانوں، وہ وقت جلد آنے والا ہے جب کلام اللہ دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، زمین جا بجا شق ہو جائے گی، سمندر ابل پڑیں گے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا سے ریت کی طرح اڑنے لگیں گے، گرد و غبار اور آندھیوں سے جہان تیرا و تار ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، جاؤ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، لوگوں کو خبردار کر دو کہ انسان من حیث القوم توبہ و استغفار کر لے، کیونکہ قیامت آنے والی ہے۔ اور اس طرح ملاؤں نے اپنی لسانی اور زور خطابت سے عوام کو قرب قیامت کا ایسا یقین دلا دیا کہ ہر شخص ڈرا ڈرا سہما سہما نظر آنے لگا، حکومت کے خلاف ہر طرف ایک بددلی سی پھیلنے لگی، ملاؤں کی تحریک روز بروز زور پکڑنے لگی، ملک میں جگہ جگہ پہلے چھوٹے چھوٹے پھر بڑے بڑے جلوس نکلنے لگے، اسی طرح ان کے جلسوں کے شرکاء کی تعداد بھی جلد جلد بڑھنے لگی۔ جلد ہی سلطنت میں ایک بھاری جلسہ منعقد کیا گیا جس میں حسب ذیل قرارداد منظور کی گئی۔ پاکستان کے عوام موجودہ نظام حکومت کو سخت کافرانہ اور فاسد اصولوں پر قائم تصور کرتے ہیں، جس سے ہولناک نتائج نکلنے کا شدید خطرہ درپیش ہے، اس لیے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نظام کو فوراً بدلا جائے اور اس کے بجائے ملک میں قانون خداوندی رائج کیا جائے۔ اس قرارداد نے یک بیک ارباب حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جب تک ملاؤں کی تحریک تسخیر قمر کی مخالفت تک محدود رہی تھی، انہوں نے اسے قابل اعتنا نہیں سمجھا تھا، اور سچ یہ ہے کہ شروع میں ان کے پاس اس طرف دھیان دینے کے لیے وقت بھی نہ تھا۔ ان کی توجہ تو تمام تر اس خراج تحسین کو وصول کرنے میں لگی ہوئی تھی جو ساری دنیا اس محیر العقول کامیابی اور سائنس میں ان کی پیش روی پر انہیں ادا کر رہی تھی، اور پھر وہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ اس کا عالمی سیاست اور خصوصاً ہمسایہ ممالک پر کیا اثر پڑا ہے، وہ ظاہر میں کیا کہتے ہیں اور در پردہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ چنانچہ ملاؤں کی اس تحریک پر عام طور پر خیال کیا گیا کہ ان لوگوں کا کیا ہے، یہ تو سائنس کے ہر نئے انکشاف، ہر نئی اختراع کی شروع میں ایسے ہی مخالفت کیا کرتے ہیں، مگر پھر رفتہ رفتہ خود ہی اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے تصرف میں لانے لگتے ہیں۔ چنانچہ آج بڑے بڑے خرقہ و امامہ والے ملاؤں میں سے شاید ہی کسی کا گھر ٹیلی فون، ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے خالی ہوگا، یا ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو دینی نشریات میں اپنے لیے وافر حصے کا طلبگار نہ ہو، یا جو کسی سرکاری یا قومی دورے کے سلسلے میں ہوائی جہاز کو نقل و حرکت کے دوسرے ذرائع پر ترجیح نہ دیتا ہو۔ اور تو اور آج مساجد تک میں لاؤڈ اسپیکر، جسے یہ لوگ تلفظ کی سہولت کے لیے اعلیٰ مکبر الصوت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اذان، خطبہ اور دینی تقریبات کی تشہیر کا ایک لازمی جزو ہے۔ اس لیے عجب نہیں کہ چند ہی روز میں وہ تسخیر قمر کو بھی قبول کر لیں، اور پھر کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ جب کبھی چاند پہ سب سے پہلی مسجد کے افتتاح کا موقع آئے تو ہر ملا اس مقدس فریضے کے ادا کرنے کا خود کو دوسروں سے کہیں زیادہ اہل ظاہر نہ کرے۔ لیکن اب جو اس تحریک نے ایک نیا ہی رنگ اختیار کر لیا تو ارباب حکومت کو سخت تشویش ہوئی، اور انہوں نے اخبارات اور ریڈیو کے ذریعے حکومت کا موقف واضح کرنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے میں ایک مفکر سے سائنس اور اسلام کے عنوان سے ریڈیو پر ایک زوردار تقریر بھی نشر کرائی، جس میں مفکر نے کہا، ہمارے ملا صاحبان سائنس کو کفر و الحاد سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی درس و تدریس کو گناہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات کو مسخر کرو، ہواؤں پر حکم چلاؤ، چاند اور سورج کی شعاؤں کو اپنی گرفت میں لاؤ، زمین کے سینے سے اس کے ان گنت خزانے نکالو اور سمندر کی طوفانی موجوں کو تابع بناؤ۔ تسخیر قمر انہی ارشادات خداوندی کی تعمیل کی ایک کوشش ہے۔ ایک پیمفلٹ میں جس کا عنوان برچھی سے ایٹم بم تک تھا، مضمون نگار نے موجودہ زمانے کے تقاضوں پر یوں روشنی ڈالی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیر اندازی، شمشیر زنی اور شاہ سواری کی مہارت مسلمانوں کے لیے ایک مقدس فریضے کی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ اس سے دین حق کی حفاظت مقصود تھی۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ زمانے میں ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح باطل کی قوتیں چاروں طرف سے اسلام کو اپنے نرغے میں لینا چاہتی ہیں، تو وہ ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ٹینک اور ہوائی جہاز تو کیا، راکٹ، میزائل، بلکہ ایٹم بم تک کے استعمال کو ہر مومن کے ایمان کا جزو قرار دیتے۔ مگر ملاؤں کی تحریک اب اس قدر زور پکڑ چکی تھی کہ محض بیانات سے اس کا مداوا ہونا مشکل تھا۔ ادھر جب کیپٹن آدم خان
چاند کی مہم سر کر کے اپنے خلائی جہاز سمیت صحیح سلامت وطن واپس پہنچ گیا تو اس کی بڑی آؤ بھگت کی گئی، اسے قومی ہیرو قرار دیا گیا، اس کا استقبال ایک فاتحی کی حیثیت سے کیا گیا اور اس کے فوجی مناصب میں جلد جلد ترقی دے کر اسے پہلے میجر اور پھر کرنل بنا دیا گیا۔ علاوہ ازیں ملکی اور غیر ملکی اخبارات میں اس کی ان گنت تصویریں اور انٹرویو چھاپے گئے۔ ایک تصویر جو خاص طور پر بڑی مقبول ہوئی اس موقع کی تھی جب ایک غیر ملکی سفیر کی بیوی پاکستانی خلا پیما کی اس عدیم النظیر بہادری پر وفور جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا منہ چوم رہی تھی۔ ہر چند اس میں بڑا معصوم سا جذبہ کار فرما تھا، مگر ملاؤں نے جو آدم خان کو مردود اور گردن زدنی سمجھتے تھے اسے کچھ اور ہی معنی پہنا کے خوب اچھالا، اور اسی سلسلے میں حزب اختلاف کے بعض اراکین سے ساز باز کر کے قومی اسمبلی میں ایک تحریک التوا بھی پیش کروا ڈالی۔ اس سے ملک میں اور بھی انتشار پھیل گیا، ملاؤں کے حوصلے پہلے سے بھی بڑھ گئے اور انہوں نے جلد ہی اپنا ایک ملک گیر کنونشن منعقد کر ڈالا جس میں متفقہ طور پر حکومت کے ارباب حل و عقد سے مطالبہ کیا گیا کہ چونکہ وہ کافر و بے دین ہیں اور مملکت خداداد پاکستان کی سربراہی کی اہلیت نہیں رکھتے، اس لیے ان کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے۔ جس عظیم الشان جلسے میں یہ قرارداد پیشی گئی اس میں بڑی بڑی جوشیلے تقریریں سننے میں آئیں۔ ایک ملا صاحب حاضرین سے یوں خطاب کر رہے تھے: حیف صد حیف کہ ارباب حکومت نے ہماری تنبیہ کو پرکا کے برابر بھی وقت نہیں دی، لیکن دوستو اب تنبیہات کا وقت گزر چکا ہے اور وہ ساتھ آ پہنچی ہے کہ ملک کی زمام کار ملحدوں اور خدا کے باغیوں سے چھین لی جائے اور حکومت کی سربراہی مومنین اور صالحین کے ہاتھ میں ہو۔ اس کافرانہ تہذیب کے علمبرداروں سے انعان اقتدار چھین لو اور چار دانگ اعلیٰ میں دین الہی کا ڈنکا بجا دو۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ ہم کیسی حکومت چاہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں اس کی ایک جھلک دکھلاؤں۔ اس حکومت میں کوئی فقیر نہیں ہوگا، لاوارث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حکومت خود اس کا مائی باپ ہوگی۔ زمین کا مالک اللہ اور صرف اللہ ہوگا، نہ مزارع ہوگا نہ زمیندار۔ اگر ایسی بادشاہت چاہتے ہو تو مسلمانوں اس زور سے نعرے تکبیر لگاؤ کہ ایوان کفر کے در و بام متزلزل ہو جائیں۔ اور واقعی حاضرین جلسہ نے اس زور سے نعرے تکبیر بلند کیا کہ دور دور تک راہ گیر چلتے چلتے تھم گئے اور گردنیں اٹھا کے دیکھنے لگے کہ یہ شور کیسا ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹے سے قد کے ملا جن کی تقریر کا موضوع فی سبیل اللہ جہاد تھا، بڑے جوش سے اچھل کر کہنے لگے: ہم اللہ کے سپاہی ہیں، حکومت نے ہم کو سمجھا کیا ہے، وہ ہماری طاقت سے بے خبر ہے۔ اگر ہم نہ چاہیں تو نہ کہیں شادی بیاہ ہو، نہ میت کی تجہیز و تکفین عمل میں آئے۔ حکومت لاکھ اعلانات کرتی پھرے، میں کہتا ہوں دور بینے لگا کے دیکھے، ہوائی جہازوں میں بادلوں سے اوپر پرواز کرے، ٹیلی فون کے ذریعے دوسرے شہروں سے شہادتیں فراہم کرائے، مگر جب تک ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ہلال کو نہ دیکھ لیں، نہ عید کی خوشی ہو نہ محرم کا سوگ۔ حکومت اس باب میں بارہا ہم سے متصادم ہو کر ہماری طاقت کا اندازہ کر چکی ہے۔ جب یوں کھلم کھلا نعرے بغاوت بلند ہونے لگے تو کون حکومت اسے ٹھنڈے پیٹوں گوارا کر لے گی؟ چنانچہ ان تمام مقررین کو جنہوں نے اس جلسے میں اشتعال انگیز تقریریں کی تھی، نقص امن کے خطرے کے تحت راتوں رات ان کے ٹھکانوں سے گرفتار کر لیا گیا اور ملک بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جس کی روح سے لاٹھیوں، تلواروں، برچھی بھالوں اور دوسرے ہتھیاروں کو لے کر چلنا، اینٹ پتھر تیزاب اور سوڈے کی بوتلوں کو دنگے فساد کی غرض سے جمع کرنا، 5 یا زیادہ اشخاص کا اکٹھا ہونا ممنوع قرار دیا گیا۔ ان گرفتاریوں نے اور بھی آگ بھڑکا دی۔ حکومت کے اس فعل کو مداخلت فی الدین سمجھا گیا۔ لوگ اپنے مذہب سے خواہ کتنے ہی بیگانہ کیوں نہ ہوں، مگر ایک مرتبہ جب ان کو یقین دلا دیا جائے کہ یہ ان کے دین کی حرمت کا سوال ہے تو یک بارگی ان کے مذہبی احساسات بیدار ہو جاتے ہیں اور ایک جنون کسی کیفیت میں دین کی خاطر جان تک دے دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ یہی حال اس تحریک کا ہوا۔ عوام میں ہر طرف ناراضگی پھیلنے لگی، لیکن چونکہ جلسوں جلوسوں پر پابندی عائد تھی اور وہ برملا غم و غصے کا اظہار نہ کر سکتے تھے، اس لیے وہ ایک دو کر کے مسجدوں میں پہنچنے لگے اور خود کو ملاؤں کی تحریک سے وابستہ کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ تمام مسجدیں سیاسی کارروائیوں کا مرکز بن گئیں، دن رات رہنماؤں میں مشورے ہونے لگے، نمازیوں کو کھلم کھلا سرکشی پر آمادہ کیا جانے لگا۔ جب ملاؤں کو یقین ہو گیا کہ عوام پوری طور پر ہمارے ساتھ ہیں تو انہوں نے ایک خاص دن ان گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مقرر کر دیا۔ اعلان میں کہا گیا کہ اس روز سارے ملک میں ہڑتال کی جائے گی اور حکومت کی نافذ کردہ دفعہ 144 کو توڑنے کے لیے شہر کی ہر مسجد سے نماز فجر کے بعد جتھے روانہ ہوں گے، جن میں شرکاء کی تعداد 5 سے کسی صورت میں کم نہ ہوگی۔
یوں احتجاج کی صبح کو ابھی اندھیرا ہی تھا کہ حکومت نے شہر کی تمام چھوٹی بڑی مساجد کے باہر پولیس کی بھاری جمعیتیں متعین کر دیں۔ حسب اعلان نماز فجر کے بعد نمازیوں کے جتھے مسجدوں سے نکلنے شروع ہوئے۔ ہر شخص کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، ان کے کپڑوں پر عرق گلاب چھڑکا گیا۔ پولیس نے ان لوگوں کو دھڑا دھڑ گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر ملک کے طول و عرض میں 10,000 سے اوپر گرفتاریاں عمل میں آ چکی تھیں۔ پھر بھی ان جتھوں کے کم ہونے کے آثار نظر نہ آئے تھے۔ لوگ تھے کہ خود کو گرفتار کرانے کے شوق میں جوق در جوق چلے آتے تھے، شہروں سے، قصبوں سے، دیہات سے۔ بعض سروں پر کفن باندھے ہوئے تھے، بعض درود شریف پڑھتے چلے آتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی جوالا مکھی پہاڑ پھٹ پڑا ہے جس سے انسانی لاوا بہتا چلا آ رہا ہے۔